اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درجات منہ ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلند درجات بخشش اور رحمت ہوگی اور اللہ بہت بخشنے والے اور مہربان ہے. بے شک فرشتے جن لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے تو فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس ملک میں بے سہارا تھے. فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے. پس ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے سوائے ان بے سہارا مردوں عورتوں اور بچوں کے جو نہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں اور نہ کوئی راستہ پاتے ہیں. تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کر دیں گے اور اللہ بہت معاف کرنے والے اور خوب بخشنے والے ہیں. ناظرین کرام، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غیر دانستہ طور پر قتل کر دینے پر عتاب اور تنبیہ فرمائی تھی. اس لیے احتمال یہ تھا کہ جہاد کرنے سے رک جائے، چونکہ مجاہدین کو ایسی صورت پیش آ ہی جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کی فضیلت بیان فرما کر جہاد کی رغبت دلائی ہے کہ جو جہاد میں شریک ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے خاص رحمتیں ہیں، جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں جو جہاد نہ کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی جنتی ہے جو جہاد میں شریک نہیں ہوتے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ جہاد یہ فرض کفایہ ہے، یہ فرض عین نہیں ہے. یعنی اگر مسلمانوں کی ایک جماعت جہاد میں شریک ہو جائے تو جہاد نہ کرنے والوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، ورنہ سارے کے سارے لوگ گنہگار ہوں گے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے متعلق جن اجر و انعام کا وعدہ فرمایا ہے ضرور بضرور اللہ تعالیٰ مکمل وہ اجر و انعام عطا فرمائیں گے. یا یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجاہدین سے غیر دانستہ طور پر کسی مسلمان کا قتل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے. اس اندیشے سے تم جہاد کرنے سے مت رک جاؤ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان کافروں کی حکومت میں ہو اور مغلوب ہو اور اپنے اعمال اور اسلام پر کھل کر وہ عمل نہیں کر سکتے ہیں اور نہ وہ جہاد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو ایسے مسلمانوں کے اوپر جہاد کرنا فرض تھا. چونکہ شروع زمانے میں مدینہ ہجرت کیے بغیر اسلام پر عمل کرنا ممکن نہیں تھا، اس لیے جہاد فرض تھی. لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے لیکن انہوں نے حضور کے ساتھ ہجرت نہیں کی بلکہ وہ کافروں کے ساتھ جا ملے. ایسے ہی لوگوں کا اللہ نے یہاں تذکرہ فرمایا ہے کہ موت کے وقت فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم کس دین پر قائم تھے. وہ کہیں گے کہ ہم کمزور تھے اس لیے ہم دین پر عمل نہیں کر سکتے تھے. فرشتے کہیں گے کہ تم ہجرت کر سکتے تھے لیکن تم نے ہجرت نہیں کی، سو ایسوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. البتہ جو لوگ کمزور اور ضعیف ہے اور ہجرت کی تدبیر نہیں کر سکتے اور نہ ہجرت کا راستہ انہیں معلوم ہے، جیسے حضرت عیاش بن ربیعہ اور سلمہ بن ہشام رضی اللہ عنہما، اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے لوگوں کے لیے کفار مکہ سے نجات کی دعا بھی کرتے تھے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.